بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ماہ صفر المظفر 2025 ہمارے خطابات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم اس لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ صفر المظفر کے اندر اولیاء کرام کے اعراس مقدسہ ہوتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے باب قرآن میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک عجیب سا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ باب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اولیاء کرام کی کوئی شان اور کوئی مقام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر ان کی شان بیان کی گئی۔ ایون کہ ہم سب سے پہلے جب قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو ہی پڑھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ یہ بابوں کا ذکر ہے، اس کی میں دلیل دے سکتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، اس کی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر کی گئی کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے اس سے مراد ہے صراط آف نبیین، صراط آف صدیقین، صراط آف شہداء، صراط آف صالحین، یعنی صراط آف باباز۔ صالحین کا معنی ہم یہ کر سکتے ہیں کیوں کہ صالحین سے مراد نیک لوگ ہیں، اور ہم بھی ان سے مراد نیک لوگ ہی لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر ہی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن ہدایت فار باباز، کیونکہ متقین کا مطلب ہے کہ نیک لوگ، تقوی و پرہیزگاری والے لوگ۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر ہی بابوں کا ذکر موجود ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تو وہاں پر پھل پاتے، اور آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے، تو آپ فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 37۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے ایویڈنس آف کرامت آف باباز، کہ اللہ کے ولیوں کو کرامت اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اس کی دلیل اس صورت کے اندر اور اس آیت مقدسہ کے اندر موجود ہے۔ سامعین محترم، جب ہم قرآن کے دوسرے مقامات کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں میرے سامنے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 119 اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ بابوں کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامنے محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اگلے مقام پر آئیں۔ اللہ پاک سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے اور آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ان نیک لوگوں کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ذکر کرنے والے ہی بابے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بابے رب کا ذکر کرتے ہیں اور رب پھر ان بابوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کی شانیں بیان فرماتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بھی بابوں کی شان کو بیان فرمایا۔ سامعین محترم، اسی سورہ کہف کے اندر خداوند قدوس نے آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو گمان کرتا ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور یہ گنتی یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ اصحاب کہف جو کہف والے بابے ہیں یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سامعین محترم، اگلے مقام پر آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی اور اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ یہ بھی بابے کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ آئیں ذرا قرآن مجید کی سیر کرتے جاتے ہیں۔ مختصر وقت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہوں نے، ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں پر بابوں کا ذکر ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، خداوند قدوس ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک موصوف اپنے ویوز اور اپنے سبسکرائبرز کو دلیل بنا کر کہتے ہیں اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، اس لیے یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے کہا ذرا تصور کر کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کروڑوں لوگ مانتے ہیں، کروڑوں جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کی یہ اتنی مقبولیت کیا ان کی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی؟ تمہارے مطابق جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس اتنی فالوئنگ ہے جس کی وجہ سے میں سچا ہوں اور میں ٹھیک ہوں، سنیں قرآن کیا کہتا ہے، بابوں کی شان بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوست ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بشرا ہے، اور اللہ کے کلمات بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بابوں کا ذکر ہے، قرآن بیان کرتا ہے، قرآن ان کی شانیں بیان کرتا ہے۔ سامعین محترم سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ فرقان ہے،
آیت نمبر 64 ہے، خداوند قدوس فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اپنے رب کی عبادت میں سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ بابوں کا ذکر ہے۔ خداوند قدوس قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر فرماتا ہے، یہ سورہ نمل ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کا تخت منگوانا چاہتے ہیں، وہاں پر بیٹھے ایک بابے نے کہا، کیونکہ اس امت کا وہ بابا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہنے لگے، آصف بن برخیہ کہنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے کہنے لگے، میرے پاس یہ جو طاقت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی ہے، اگر حکم ہو تو میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ دس از اے کرامت آف بابا، کہ وہ کرامت کے ذریعے لا رہے تھے کہ میں لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور پھر اس کرامت پر حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو کے فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی، آ گیا چونکہ تخت آ گیا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ پاک نے مجھے اس طرح کے لوگ عطا فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک بابا بزرگ نیک آدمی کہنے لگا، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف ہی سب نے تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ تبلیغ کرنے والا بھی اس امت کا ایک بابا تھا جو انہیں کہہ رہا تھا کہ رب کی طرف آ جاؤ، رب کو مان لو، یہ بھی ایک بابا جی کا ذکر ہے۔ سامعین محترم، پھر قرآن میرا فرماتا ہے، سورہ زخرف ہے اور آیت نمبر 67 ہے، اللہ فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا سوائے بابوں کی دوستی کے، جو متقی پرہیزگار ہیں وہ دوستی ہمیشہ، ان کی فرینڈشپ بہت اچھی ہے، دنیا میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، آخرت میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف خوش ہو کر، راضی ہو کر، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہوگا جو ستھرا ہوگا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کا ولی ستھرا ہوتا ہے، اللہ کا ولی صاف ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں ڈگنیٹی آف باباز، یہ شان ہے باباز کی کہ جو اللہ پاک نے انہیں شانے اور یہ مقام اور یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ موصوف کو لفظ بابا سے لگتا ہے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، شاید کہ گھر میں بچہ جب کہتے ہوں گے بابا تو وہ کہہ دیتے ہوں گے کہ مجھے بابا نہ کہو کیونکہ بابا سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تو یہ بابا لفظ سے اتنی زیادہ انہیں اریٹیشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو یقیناً ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ میں بابا بننے سے پہلے ہی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ دنیا سے چلا جاؤں تاکہ مجھے کوئی بابا نہ کہے کہ یہ بابا آ رہا ہے، یہ بابا بیٹھا ہے۔ تو یہ بابا اگر رب کی بارگاہ کا مقبول ہے تو یقیناً اس بابا کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، اور ہم اس عظمت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے
تقوی و پرہیزگاری کا پہاڑ ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔